وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک ہمارے ایک فالج زدہ بیچارے بوڑھے ملے پچھلے ہفتے، میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا، میں بلڈ پریشر بھی تھا، کولیسٹرول بھی تھا، شوگر بھی تھی، تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ، اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے. بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا. کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا، تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا. بہت خطرناک پیشنٹ تھا، وہ بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا، تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے. ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو، جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم
دیکھا ہوگا آپ نے. تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے, انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس کو. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا
یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کے. خیر, تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, illogical باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں
نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے, بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے, بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, تو بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح مزید 600 سال لگ جائیں گے, ہمیں ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے یار یہ بندے جو آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر یہ زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ مجھے لگتا ہے. خیر, ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوں آواز آئی,
پھر میں جاپان گیا، زوں آواز آئی، تو ایسے بنتی ہیں قومیں، زوں اس میں لوگوں نے پڑھی نہیں، یہ کٹ کر دینا وہ ورنہ پھونکو، جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ۔ اچھا خیر تو یہ ہے اسباب۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں، پھر ہوتا؟ اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی۔ یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، آگے راستہ نہیں ہے، تو یہ والا راستہ یہاں سے، تو بھی یہ نہ ہوتا، یہ والے راستے سے جائیں۔ جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے، اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا۔ ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹ۔ تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے، میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے، ایک دم برباد ہو گئے، وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا، کوئی نقصان ہوا۔ کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا، پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں، تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی، ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا، میرا ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی جاب کر رہے ہو، کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں، 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں، اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں، کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں۔ ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے، لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی۔ نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا۔ تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے، جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے۔ ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے، لیکن اس میں بہت حساس تھے وہ۔ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا، ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا۔ ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیر، مقابل، تقابل۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا۔ بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں، میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال، اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن، جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے۔ شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے چہرے پہ پھٹکار دیکھا تو منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی۔ باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں روڈوں پہ، وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے
کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے, اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں, 3 دفعہ چہرہ, اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں, گھروں کو پاک رکھتے ہیں, گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات, اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے, باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر. آپ کا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے, باہر سے صاف ہوں گے, اندر کا معاملہ کیا ہے؟ صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے. کھاتے غلاظت ہے, خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے, خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے؟ اچھا چلو, تم جو حلال گوشت کھاتے ہو, جس کو ہم حلال کہتے ہیں, وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں, ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, گندی چیز ہے. اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام, قرآن, نبی ایک ہی چیز کے نام ہے, ایک ہی چیز کے نام. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا, جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا, اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام, اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے, کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھایا آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے, اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے, وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو, سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں, اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں, یار دنیا کا واحد ملک ہے, چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہے, وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے. گلگت میں ایک آدھ کتے تھے, وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں چائے میں پی رہا تھا کسی ہوٹل میں, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا, کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا, تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے, فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں, دنیا کا کیسا ملک ہے, ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر, آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے, یہ نظام دے کے گئے ہمیں, یہ نظام. پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا, یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی, جو ان میں صفائی ستھرائی آئی, وہ بھی باہر کی ہے, اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال, زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی, کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہمارے باپ داداؤں نے. پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا, اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں, نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ,
لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے، یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی اور ایسا موٹیویٹ کیا، ایسی پاورفل موٹیویشن، 1400 سال گزر گئے، مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں۔ آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں، ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے۔ یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے۔ دانتوں کی صفائی، غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے۔ جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے، جراثیم جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ان کی آپ سوانے پڑھیں، بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا، پوری زندگیاں گزر جاتی تھی، ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے، دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری، ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے۔ اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ، ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا السواک والتعطر من سنن الانبیاء، مسواک پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور محدثین نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار، وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت، آج کل تو ڈینٹسٹ پالشیں لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو۔ یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے۔ درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں، یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں۔ ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں ان میں۔ تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں، یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ پھر غسل، باڈی کی صفائی۔ اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات، پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا۔ یہ تو میں نے بتایا، غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا۔ آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا، ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کے کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے۔ کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں، اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں۔ ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے۔ تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ۔ آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے۔ آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو۔ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی۔ آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی۔ میں نے غیر مسلم کو دیکھا، سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد اسلام نہیں۔ میں کنٹری میں تھا باہر، بڑا صاف ستھرا ملک، بڑا نیٹ کلین۔ ہم جوتوں کی دکان پہ گئے، میں نے کہا یار ذرا، انہوں نے دو بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے، دو ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں، جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے۔ جب انہوں نے یوں کیا ہے نا، دونوں نے، یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا کچھ، یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں، یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے، باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے، خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا۔ تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے، وہ تصور آج تک میرے ذہن میں، رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے۔ میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے، امیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے، ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک، یہ کیسے رہتا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں۔ گورا ہی تھا وہ، اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہو۔ تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے، اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا۔ جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے۔ یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے۔ لیکن یہ دنیا بھول جائے گی
جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا 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 نا. جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے, انگریزوں سے سیکھا ہے, کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو, قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے, ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم, جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمان. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے, ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا, لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے, بوڑھی ہو گئی, خدمت ہی کرنی ہے نا, اس نے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ, باقی سب گورا نہیں روتا اس طریقے سے. بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں. اتنا اچھا تو ہے, بوڑھے باپ جا کے کیرم بورڈ کھیلتا ہے اور یہ زبردست. گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیزیں کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیلنا ہے انہوں نے. ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے, تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اسنوکر کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین, بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین, بیویوں کے حق میں. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی, ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے. آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ, گرل فرینڈ رکھو, بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ. غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد 50-55 سال کے بعد. ویسے میں بھی 50 کا ہوں لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ بڈھا ہوا نہیں ہوں. آگے چلیں, یہ جملہ معترضہ رپورٹ کے مطابق. اگر بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا, بس یہ سب, بس اتنا کافی. بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا. میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں, حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو. میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا, پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا. یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈراما, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا پی رہی ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا, مر جاؤ گے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے. ہاں اعتدال سے کھاؤ. اگر صبح 2 پراٹھے کھا پھوڑ دیے ہیں تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو, رات کا ہلکا کر لو, پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے. اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو, بھاگم دوڑ یہ سب رکھو. پھر پراٹھے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ملائی تو کھاؤ. کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی. کیا کھائیں پھر, جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو بس. تو بھاگو دوڑو, شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو. اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا. یہ چیزیں نہ بڑھیں, بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو. باقی بھاگو دوڑو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, سب کچھ کھاؤ. چینی وینی چھوڑ دو, آرگینک چیزوں کو فوکس کرو, دیسی چیزوں کو, اس میں سب کچھ کھاؤ. پیزے برگر نہیں, اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر چھوڑنا شروع کر دی. خیر, تو میرے اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے, اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں, اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ, گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ, ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی.
روٹی، یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں، آج ہماری صحت اچھی ہوتی۔ چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں، جگر کے لیے بڑی زبردست کافی ہوگی، جگر کے لیے میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی ہے نشہ، یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے۔ یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا، طلاقیں دے دی بیگم کو۔ یہ سب چیزیں نیچرل تو نیند ہے، نیند تھکاوٹ ہے، نیند لو، جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا، کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند۔ سبات گہری نیند کو کہتے ہیں، خالی نیند کو نہیں کہتے۔ خوراکیں دیکھ لو نا، خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں، کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو، کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے۔ آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس۔ زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے۔ تو آپ غربا کے لیے بھی اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں، اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی۔ ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ۔ عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا۔ آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے، جنگلی قوم ہے، ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا، یعنی اس جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ، وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں زخم پہ دوا لگا دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین۔ آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا۔ آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم، تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، اپنے باقیوں سے انتقام کیوں لیا؟ جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد۔ نہیں آ رہی میرے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ واہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے۔ آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں۔ آپ نیک ہو گے ظالم کہلاؤ گے، اب ظالم کہلاؤ۔ رحمت کا تقاضا یہ کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے، اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین۔ نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی، اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا، اس کو جہنم کی نظر کر دیا۔ جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی، مزدور اتر گئے، سیڑھیاں ہٹا دی، وہ بلی اوپر رہ گئی، ہمیں نہیں پتا چلا۔ 3 دن گزر گئے، اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا۔ اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار۔ میں نے بھی گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے کہاں ہے کچھ، کیوں آواز آ رہی ہے اتنی۔ میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا، ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو۔ تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی۔ میں نے فوراً انتظام کیا، فریج سے گوشت نکالا چکن، اس کو ہم نے گرم کیا ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے، بلی کو اٹھا کے لائے ہم، 3 دن سے بھوکی پیاسی، اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو اوہ جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی، ایسی دل خوش ہوا۔ اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی،
اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو۔ اچھا یہ بھی ایک اسلام کی، بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا، اس میں بڑی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، جیسے بندر ہے، کتا ہے۔ جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی، ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے۔ لیکن آپ گائے ذبح کرو، ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو، وہ کیا کر رہی ہے، دم ہلا رہی ہے۔ یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جو جانور ہیں، بندر، کتے، بلیاں، ان کو احساس ہو جاتا ہے، تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا۔ تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے، بیسیوں پہلو ہیں، ہر پہلو سے، ہر ذی روح، ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں۔ اس لیے قرآن یہ کہنے میں، حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس کی ابھی اور بیسیوں مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ۔ اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں، ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ، لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی، جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتے ہیں کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں، زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، آپ اولاد کے لیے بھی رحمت، اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں، ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنے جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں، اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے، اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں جو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی، ان سے نکاح کیوں کیا، یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک۔ حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں، کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے، کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔